الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. معزز علماء اکرام اور جناب محترم مفتی عبداللہ صاحب اور دیگر جمعیت علماء گنٹور کے ذمہ دار حضرات اور ختم نبوت کے ذمہ دار حضرات اور تمام علماء کرام، حاضرین گرامی اور میری مائیں بہنیں اور بچیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ گھڑی اور آج کا جو پروگرام ہے بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی مقدس ہے اور بہت ہی بابرکت ہے۔ کس اعتبار سے مقدس ہے، کس اعتبار سے بابرکت ہے؟ اس لیے کہ یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس بابرکت ہستی کے نام پر جن کے نام مبارک پر نقطہ رکھنا بھی رب کو گوارا نہیں۔ آپ کی ذات اقدس، آپ کے صفات جیسے ہر دھبے سے، ہر داغ سے پاک ہیں، آپ کا جسم اطہر جیسا ہر چیز سے پاک ہے، اسی طرح آپ کا نام مبارک اتنا پاکیزہ ہے کہ رب کو اس پر نقطہ رکھنا بھی گوارا نہیں۔ آپ وہ ذات اقدس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا اور احمد رکھا۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کا معنی کیا ہے؟ یہ علماء اکرام سب جانتے ہیں۔ محمد ہو یا احمد ہو یا محمود ہو یا حامد ہو یا حماد ہو، یہ تمام الفاظ کا اصل مادہ ہے حمیدہ یحمد حمدن۔ حمد کا معنی ہے تعریف کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کی ذات کی جتنی تعریف کی اتنی تعریف کسی نے آج تک نہیں کی اور نہ کوئی کر سکے گا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف ہوئی ہے, ہوگی یا ہوتی رہے گی, اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمود ہیں, یعنی وہ ذات ہے کہ جس کی ہر ایک نے تعریف کی. آپ محمد ہیں, یعنی وہ شخصیت ہے ہر ایک کی زبان سے آپ کی تعریف ہی تعریف نکلی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب صاحب آپ کو لے کر خانے کعبہ گئے. وہاں جا کر خانے کعبہ کا طواف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر. اس کے بعد لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا. تو حضرت جناب عبد المطلب صاحب نے کہا میرے بچے کا نام میں نے محمد رکھا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ نام تو عرب میں کسی کا نہیں ہے. تو فرمایا میں اس لیے نام رکھا ہوں تاکہ یہ میرا بچہ ساری دنیا کی تعریف کا حقدار ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں کہ ہر ایک آپ کی تعریف کرتا ہے. اور آپ کا یہ نام مبارک ایسا نام مبارک ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دادا آدم علیہ السلام ان سے جو سہو ہو گیا اس کی بنیاد پر اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا, آسمان سے دنیا میں بھیج دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے سہو پر بھول پر بہت روتے تھے, اللہ سے معافی مانگتے تھے. آخر کئی سال گزر گئے. اس کے بعد ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یوں عرض کیا اے اللہ آپ محمد کے نام کی برکت سے, محمد کی نام کی برکت سے میری جو سہو ہو گئی, میرا جو بھول ہو گیا اسے معاف کر دے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک آدم جس ذات کا نام آپ نے لیا ہے, جس ذات کا نام آپ نے لیا ہے وہ نام اس قابل ہے کہ آپ جو درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے سہو معاف کر دیں, آپ کا جو بھول ہو گیا اس کو معاف کر دیں, وہ اس قابل ہیں. بے شک میں معاف کر دوں گا, لیکن ذرا بتاؤ کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ نام اس قابل ہے کہ اس کا واسطہ دے کر دعا کریں گے, اللہ سے مانگیں گے تو کیسے معافی ہو جاتی ہے, یہ کیسے پتا چلا؟ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ جب آپ نے مجھے بنایا میرے جسم میں روح پھونکا تو میں نے آنکھ کھولا تو پہلی مرتبہ میں نے آپ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ لکھا ہوا دیکھا. تو میں نے سوچ لیا کہ آپ
آپ کے نام کے ساتھ جس ذات اقدس کا نام لکھا ہوا ہے وہ نام آپ کے بعد بہت ہی برکت والا ہے اور بہت ہی عظمت والا ہے، اس لیے میں نے اسی نام کا واسطہ دے کر آپ سے مانگا۔ تو اللہ نے فرمایا لولاہ لما خلقت الافلاک والارضین۔ دیکھو آدم، اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا آپ نے نام لیا ہے، اگر ان کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا، نہ ہم آسمان بناتے، نہ زمین بناتے، یا دنیا کا جو کچھ بھی جو ہے نظام چل رہا ہے، ہم کسی کو نہیں بناتے۔ یہ ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم نے بنائی۔ صلی اللہ علیہ محمد، ضرور پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا آپ کے نام مبارک ہی اللہ نے ایسا بنا۔ آپ کی ذات کے بارے میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے بتائیں گے۔ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کے نام کے اندر تک کیسی برکت رکھا ہے، کیا نام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ کہ ایک نوجوان شراب پی کر جا رہا ہے، نشے کی حالت میں ہے، لڑکتا لڑکتا جاتا ہے۔ اس دوران میں جیسا نشے والے شراب پی خورے لوگ جاتے ہیں تو ادھر ادھر نیچے جھکا کے دیکھتے ہیں، منڈی کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ ویسے جا رہا تھا، جاتے جاتے اس طرح کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا مل گیا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے دیکھا تو اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ نشے کی حالت میں وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر دیکھا، اس میں نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، تو اس کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا یا اللہ یہ نام تو عرش کے اوپر رکھنے کے قابل تھا، اونچے درجے کا تھا، کہاں گر کر پڑا ہوا ہے اور کیسے وقت میں میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ میں نشے کی حالت میں ہوں، مگر اسی حالت میں اس نے اس نام کو اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا اور جاتے جاتے ایک عطر کی دکان کو گیا، عطر خریدا اور اس پیپر میں ڈالا، لے جا کر اونچائی پہ اونچی جگہ رکھ دیا اور چل پڑا۔ زندگی کا ایک عمل تھا، نشے کی حالت میں کیا، مگر یہ وہ بابرکت نام ہے کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ اگر پڑھ لیتا ہے تو گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، جنت سے قریب ہو جاتا ہے، دوزخ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اتنا بابرکت نام جب اس نے جو ہے اس کا ادب کیا تو اللہ نے اس سے جو ہے رضامندی کا پروانہ عطا کیا۔ چنانچہ وہ رات سو جاتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھ، جیسا تو نے میرے نام کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ احترام فرمائے، تیری عزت بڑھا دی۔ تو نے میرے نام کو ریسپیکٹ دیا، اللہ تجھے ریسپیکٹڈ بنا دے۔ تو چنانچہ جب صبح ہوئی تو اس کی زندگی کا حال ہی بدل گیا۔ سوچا زندگی میں نے پوری نافرمانی گزاری، گناہوں میں گزارا، مگر زندگی میں ایک مرتبہ اس نام مبارک کا میں نے ادب کیا، احترام کیا، تو کتنا مجھے احترام مل رہا ہے، کتنی عزت مل رہی ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی کا حال ہی بدل گیا۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے نام مبارک کے اندر اللہ
तबारक व तआला ने इतना जो है इतनी बुजुर्गी और इतनी फजीलत अल्लाह ताला ने रखा है। और रहा मसला आपकी जात का, आपके सिफात का, वैसे तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात, बहुत से सिफात हम सुन के आ रहे हैं। नबी के सिफात में एक खास सिफत उम्मत से मोहब्बत। एक माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत कर सकती है, उससे भी ज्यादा मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से करते थे। यही वजह थी कि जो इस जमाने के हम लोग आदिवासी बोलते हैं, उससे भी ज्यादा बिगड़े हुए लोग थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले। जमाने जाहिलियत में बिल्कुल बिगड़े हुए लोग थे। अब हम कभी आदिवासी लोगों को देखते हैं तो ख्याल भी नहीं आता है कि हम उनको जाकर समझाए तो समझेंगे क्या, मगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे लोगों के पास तशरीफ ले गए और एक बार नहीं कई बार गए, बार बार गए, यहाँ तक कि उनका दर्जा सहाबा बना और उनको बुजुर्ग तरीन और आला दर्जा अल्लाह ताला ने अता फरमाया। और ऐसी मेहनत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। कई वाक़ियात आपने सुना होगा, एक वाक़या आपको सुनाता। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे हैं, जंगल का रास्ता था। एक छोटा सा गांव आया। वो गांव के लोग बोले कि भाई आपको देखे तो बहुत अच्छे लोग मालूम होते हैं, आगे मत जाओ, जंगल है, वहां दो डाकू रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो डाकू तुम्हारे ऊपर हमला कर दें, आपका जान का खौफ है। तो देखो दूसरे लोग रहे तो सोचेंगे अरे भाई ऐसा है तो मैं जाता नहीं, भाई ये जगह जाना भी अच्छा नहीं, ऐसा हम लोग अपने जान को बचाने की फिक्र करेंगे, नहीं तो जबान से क्या भी बोल देंगे ये ऐसे क्या ऐसा शैताना भी है क्या दुनिया में, लोगों की जान लेने वाले हैं क्या, आने जाने वालों का रास्ता रोकते क्या, ये सब बात बोलेंगे। मगर यहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात देखो। जैसा अगर किसी बाप के सामने, किसी माँ के सामने उसके बच्चे के बारे में बोले तुम्हारा बच्चा ऐसा है जब वो बोले, तो बाप का दिल क्या बोलता है, माँ का दिल क्या बोलता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या रे मेरे बच्चे के बारे में मुझे ऐसा बुरा बोल देना, मेरे बच्चे के बारे में मेरे सामने ऐसा बुरा बोल देना बोल के एक दिल दुखने लगता है, आंखों में आंसू आ जाने लगते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। फिर कहा नहीं भाई, मैं इन दो भाइयों के पास जाना चाहता हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि ये डाकू हैं। उन्होंने कहा था ये आगे जाएंगे तो दो सख्त किस्म के डाकू हैं, जान से मार डालते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मैं वहीं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर आगे बढ़े। आगे जाते जाते रहे तो पूरा जंगल आ गया। तो वहां पहुंचे तो वाकई तौर पर दो आदमी अजीब किस्म के धागा डालने वाले बहुत डरावने किस्म के लोग थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को रुका दिए, यहाँ ठहरो, मैं अकेला जाता हूँ। क्या हिम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आप कैसे हिम्मत के पहाड़ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा उनके पास गए। जब सामने गए तो वो दोनों डाकू सामने आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मन अंतुमा,
तुम दोनों कौन हो? जैसा बड़ा कमांडर पूछता है तो ऐसा बोलते तुम दोनों कौन हो? तो वो दोनों बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज को देखकर, शफकत को देखकर बोलने लगे, या रसूल अल्लाह नहनु मुहानान, ऐ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दोनों जलील किस्म के लोग। मतलब ये कि जब से हम पैदा हुए उस वक्त से लेकर अब तक दुनिया वालों ने हमें इज्जत नहीं दिया और जलील कहा, तो इसलिए हम जलील किस्म के लोग हैं, इसलिए जलील पेशा हमने इख्तियार किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ला अंतुमा मुकरमान, तुम दोनों मुअज़्ज़ज़ किस्म के लोग हो। जब ये अल्फाज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से निकले कि तुम लोग रेस्पेक्टेड हो, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत अता फरमाया है, वो दोनों के दोनों आगे आए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लपट लिए, रोने लगे, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जिंदगी में पहली मर्तबा हमने सुना है कि तुम मुअज़्ज़ज़ हो, तुम इज्जत वाले हो, वरना पैदा होने से लेकर आज तक किसी ने हमें इज्जत नहीं दिया, जलील कहा, इसलिए हमने ये पेशा इख्तियार किया। आपके सच्ची जबान से ये अल्फाज जब निकल रहे हैं तो वाकई हम मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लपट कर रोने लगे और उसके बाद उन दोनों कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ा सहाबी बने। मेरे भाई, ये शफकत थी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपनी उम्मत से शफकत थी, हिम्मत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर हर एक को अपना बना कर रखते थे। यहाँ रुककर मैं एक बात अर्ज करता हूँ, आज हमारा हाल क्या हो गया है? क्या हो गया है कि हम जो है अपने मोहल्ले के ईमान वाले भाइयों को, ईमान वाले भाइयों के बच्चों को हमने कभी भी जाकर, ये भी ईमान वाला भाई है, ईमान वाले भाई का बच्चा है, ईमान वाली बहन का बच्चा है, हम उसके सर पर हाथ रखेंगे और उसको खरीद करेंगे और उसको जो जिहालत और नादानी उसके अंदर है उसको दूर करेंगे। तो इस तरह का ख्याल हमें नहीं आता। हम सोचते हैं भाई मोहल्ले में जो रहता है रहने दो। कभी इस तरह के बच्चों को हम बुरा भला कह देते हैं और बच्चों को भी कहते हैं इन्हें फला बच्चे से मिलना तो उन्हें गलीस पट्टा, उन्हें चुनखा पट्टा, उन्हें मंखा पट्टा, उसके बाद तो मिलना को ऐसा कर को हमें बोलते। मगर हमारे अंदर वो अखलाक, वो सिफात जो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बच्चों के साथ इस तरह का मामला करते थे। कैसा और भी मामला था आपको सुनाऊं। हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जंग को जाते थे। जंग को गए तो होता है कि बाद सहाबा शहीद हो जाते थे, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते थे। फिर जंग से जब वापस आते, मदीने के करीब आते, तो जो सहाबा जिंदा रहते उनकी औलाद भी मदीने के बाहर आते, इस्तेमाल करने के लिए आते। तो हर एक सहाबी जो जिंदा रहते अपने बच्चों को गोद में उठा कर लेके जाते थे। वो बच्चे अपने बाप का इस्तेमाल करते, अपने बाप की उंगली पकड़ कर लेके जाते थे। अब सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, मगर वो बच्चे जिनके बाप शहीद हो गए हो, वो बच्चे मदीने के किसी बाहर के मकाम में अकेले ठहरे रहते थे और इंतजार करते थे मेरा बाप आएगा। जैसे इन बच्चों का बाप अपने बच्चों को सीने से लगाकर उंगली पकड़कर गोद में उठाकर लेके गया, हमको भी ले जाएगा। मगर यहाँ देखते ही वो सहाबा के बच्चे इंतजार करते हैं, मगर वहाँ उनके बाप शहीद हो गए हैं। तो ऐसे मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आते थे, बिल्कुल आखिर में आते थे। आकर जो है उन बच्चों को अपने गोद में उठा लेते थे, अपने ऊँटनी पर बिठा लेते थे और बिठाकर ले जाते थे। इस शान से ले जाते थे वो बच्चे जिनके बाप शहीद हो चुके हो, उनको
خوشی ہوتی، اس سے زیادہ ان بچوں کو خوشی ہوتی تھی، کیونکہ ان کے انگلیاں ان کے باپ کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہی ان کی انگلیاں رسول اللہ کی انگلیوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنے باپ کے شہید ہو جانے کا، انتقال ہونے کا، اپنے یتیم ہو جانے کا کبھی موقع بھی نہیں دیتے، خیال آنے کا موقع بھی نہیں دیتے تھے کہ میں یتیم ہو چکا ہوں، میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ سے اڑ گیا ہے، اس طرح خیال آنے نہیں دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سنت، یہ علماء اکرام جو ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج پہ رونق افروز ہیں، اگرچہ کہ نوجوان ہیں، مگر الحمدللہ یہ علماء اکرام اس سنت کو کامل طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ کیسے؟ دیکھو، ہم جب رات میں سوتے ہیں، صبح میں فکر ہوتی ہے کہ بھائی بچے کے ناشتے کا انتظام کرنا ہے، بچہ پیننا پوچھا تھا، بچہ پینسل پوچھا تھا، بچہ چاکلیٹ پوچھا تھا، بچے کے واسطے ہمیں لا کو دینا ہے، اپنے بچوں کی ہی فکر ہوتی ہے۔ دوسرے کیا فکر ہوتی ہے؟ بچے کو صبح سویرے اسکول جانا ہے، ناشتے کا انتظام ہوا نہیں ہوا، آٹو والا آیا نہیں آیا، بس اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ ایک اچھی چیز ہے، مگر ہمارے ذات کے حد تک ہمارا حال رہتا ہے۔ مگر قربان جائیے ان نوجوان علماء اکرام پر، یہ بیٹھے ہوئے نوجوان علماء اکرام پر، اسی طرح دنیا کے جتنے بھی علماء اکرام ہیں، خصوصاً ہندوستان کے، انڈیا کے جو علماء اکرام ہیں، نوجوان ہو چاہے بوڑھے، چاہے جو بھی عمر کے ہو، مگر ان کا حال یہ ہے کہ جب رات سوتے ہیں تو صبح اٹھنے سے پہلے ان کو خیال ہوتا ہے بھائی صبح جانا ہے، بچوں امت کے بچے آ کر بیٹھے رہیں گے، ان کو قرآن پڑھانا ہے، ان کو دینیات پڑھانا ہے، ان کو نورانی خیدہ پڑھانا ہے، اللہ کا کلام پڑھانا ہے، حدیث پڑھانا ہے، یہی جو ہے ان کے فکریں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو فکریں لے کر آرام کرتے ہیں اور یہی فکر لے کر صبح ہوتی ہے تو سیدھے جو ہے مسجد جاتے ہیں، امامت ہو جاتی ہے، امامت ہونے کے بعد سیدھے مکتب کو چلے جاتے ہیں، بچوں کی تعلیم کی فکریں کرتے ہیں۔ تو یہ فکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ فکریں ان علماء اکرام کے سینوں میں ہیں کہ امت کے بچوں کی فکر ہے، امت کے تعلیم کی فکر ہے، امت کے ایجوکیشن کی، امت کو پروموشن اور ترقی کرانے کی ان کی فکریں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ ان علماء اکرام کے صدقے میں، ان علماء اکرام کے قربانی کی برکت سے الحمدللہ دوسرے تمام آپ حضرات سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ حضرات کے دلوں کے اندر جو دینی تعلیم پڑھنے والے بچوں کی محبت آج ہے، یا دینی تعلیم سکھانے والے علماء کا احترام ہے، یہ سب جو ہے ان علماء ہی کا صدقہ ہے اور ان علماء ہی کی جو ہے مہربانی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فکر لے کر آئے تھے وہی فکر جو ہے لے کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، میلاد ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو جائے۔ حقیقی محبت کیا چیز ہے؟ حقیقی محبت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا کہاں مانا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، نبی کے طریقے پر عمل ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرنے لگے، یہی جو ہے اصل محبت ہے۔ اسی محبت کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ یہ جو پروگرام جو انعقاد کیے ہیں اس میں جو ہے ختم نبوت کا بھی عنوان ہے۔ اس لحاظ سے میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ کو یوٹیوب کے اندر بندے کا ایک مضمون مفتی انس صاحب نندیال کے ہیں، ان کے واسطے سے جو ہے 10 منٹ کا ایک مضمون میں نے جاری کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سن سکتے ہیں، بہت مختصر انداز میں میں نے بیان کیا ہے۔ اسی کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائیوں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی،
یہاں ایک بات ذہن میں رکھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ماقبل کے انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر 1,24,000 تقریباً آگے پیچھے، اس کی تعداد متعین نہیں ہے، بہرحال جتنے بھی انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں ان کے بارے میں اتنا ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ساتھ ساتھ یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا نبی بعدہ، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کافر ہے، اور جو اس کی بات مانے گا وہ بھی ایمان سے خالی۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کار نبوت، دعوت والا کام اس امت پر ڈالا ہے۔ کار نبوت، دعوت والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد پر ڈالا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، جہاں ہم کو یہ ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کرے وہاں نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے۔ نہی عن المنکر میں یہ بھی ہے، کچھ شیطان قسم کے لوگ، جیسا کہ انگریز کے زمانے میں غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علی الکافرین، اس نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آج تک اس کے لوگ ماننے والے موجود ہیں، اور مختلف عنوانات سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے امت کو سمجھائیں کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ ایک آدمی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ اس کا مومن کیا تھا؟ یہ تھا کہ ہم فیمس ہو جائیں، لوگوں میں ہم پاپولر ہو جائیں، یہ اس کا مقصد تھا۔ مگر کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا، گویا ایک ایٹم بم ڈالا۔ وہ فتویٰ کیا تھا؟ ایک زبردست ایٹم بم تھا۔ کیا فتویٰ دیا؟ دیکھو، جو کوئی آدمی اس کے پاس جا کر اس سے نبی ہونے کا پروف بھی پوچھتے ہیں، بھئی تو نبی بولتا نا، اس کے واسطے دلیل کیا ہے بول، جو یہ پروف بھی پوچھے گا انہیں بھی کافر ہو جائے گا۔ بولے کیوں؟ بھئی ہمارے لیے پکا پروف قرآن پاک میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور یہ نہ سمجھو میرے بھائیوں، ایک ہی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے سلسلے میں 100 آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 100 آیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بتاتی ہیں، اور 200 حدیثیں ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو بتاؤ، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جو قرآن پاک کے 100 آیتوں سے ثابت ہے، 200 حدیثوں سے ثابت ہے، وہ اس عقیدے کے خلاف کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نبی، نعوذ باللہ، یہ تو بالکل خطرناک چیز ہے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس کے پاس جا کر اس کے دعوے پر دلیل پوچھنے والا بھی کافر۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تو چاہتا تھا کہ میں پاپولر ہو جاؤں، مگر
क्या प्रॉब्लम होगा, खेला खड़ा हुआ कहाँ जगह मर गया वो भी मालूम, बिल्कुल तरह तरह करा के छोड़ दिए। अब कोई भी उसके बाद जाना तैयार नहीं। आखिरकार वो कहाँ गया, किधर गया, अल्लाह जाने, मालूम नहीं। तो मेरे भाइयों, हमें जो है जहाँ अमर बिल मारूफ करना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत में ये भी दाखिल है, हमें नहीं अनिल मुनकर भी करना है। इस तरह के जो गैर गलत चीजें आ जाते हैं, जैसा कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दावत के साथियाँ जाते हैं, खेड़े पड़े में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद इस तरह के गलत ख्याल वाले आते हैं जाते हैं, मालूम हुआ तो जाहिर बात है आप हजरात अमर बिल मारूफ का काम कर सकते हैं। अब नहीं अनिल मुनकर के सिलसिले में बहुत इल्म चाहिए, हिकमत चाहिए, हिम्मत चाहिए। इसलिए हम क्या करना है, जो भी इस तरह की बात हो हम अपने उलमा से इंफॉर्मेशन करें, उनको इत्तला दें कि हजरत इस तरह हम जमात में गए हुए थे, वहाँ इस तरह के साथी मिले तो ये गलत बात है। तो उलमा इंशाअल्लाह जाकर उसके सिलसिले में क्या है बात करेंगे। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मकातिब जो कायम किए गए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, ये वाकई अल्लाह की मेहरबानी है और अबर रहमत है। इस वक्त तो मकतब का जो खुल जाना और हमारे बच्चों को बिठाकर उलमा जो है फिक्र कर रहे हैं, तालीम की फिक्र कर रहे हैं, ये बच्चियों को जो तालीम की फिक्र कर रहे हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। क्योंकि अगर ये मकतब ना होते तो आज हमारे ईमान वाले बच्चों का ईमान बाकी नहीं रहता। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ रहते। देखो, जो बच्चे के मकतब नहीं पढ़ रहे हैं, दीन नहीं पढ़ रहे हैं, उनका हाल क्या हो रहा है। वाक़ियात हजारों हैं। एक बच्ची, माँ बाप मुसलमान, भाई बहन मुसलमान, खानदान मुसलमान, मगर क्या हुआ, कंपनी को गई, किसी लड़के से मोहब्बत हो गई, गैर लड़के से, तो नतीजा ये हुआ कि वो गैर लड़के से मोहब्बत की वजह से उसके साथ जाने लगी। तो जमात के साथ बुलाकर समझाए, मस्जिद के मुतवल्ली साहब मेंबर सब समझाए, तो फिर वो जो गैर लड़का था उसको बुला के बताया, भाई देख तू ईमान कबूल कर ले तो तेरी बच्ची लड़की को तेरे से अभी निकाह करा देंगे। तो उस पर भरी महफिल में वो लड़की जो आयशा नाम की, खदीजा नाम की, फातिमा नाम की, ईमान वाले के घर में पैदा हुई, ईमान वाले घरों के गोद में पली और ईमान वाले खानदान में पली, भरे मजमे में खड़े होकर कहती है कि तू मेरे मजहब में आने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे मजहब में आ जाऊंगी। ईमान वाली बच्ची कह रही, क्यों कह रही है, वजह क्या है, गौर किया गया, यकीन हजारों लाखों के वाक़ियात हैं कि इस तरह हमारी बच्चियां जो है ईमान वाले गोद में पैदा होकर देखते 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 वो जो है गैरों की गोद में चले जाते हैं। ईमान कितनी बड़ी नेमत है। अगर ये रागी के दाने के बराबर भी ईमान होगा, जन्नत मिलेगी, दोज़ख से बचाव मिलेगा। और इसी तरह क्या है, आधी रागी के बराबर, आधी का 3वां हिस्सा अगर 1/3 हिस्सा भी अगर ईमान अगर रहेगा, अल्लाह ताला जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल आता फरमाएगा। इतनी ज्यादा कीमती चीज है। अगर ईमान छूट गया तो क्या होगा, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर। अल्लाह फरमाते हैं जो ईमान से निकल गया और उसी हाल में मर गया वो तो काफिर है। उलाइका हबितत अमालुहुम, उसके सारे किए कराए सारे काम तो बर्बाद हो गए। और उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग तो जहन्नमी हैं, दोज़खी हैं। तो आजकल क्या बोलते हैं, ईएक्स मुस्लिम में आजकल नया नया सिलसिला चल रहा है ना, और अपने फोटो यूट्यूब में डालते तो शर्म नहीं, हया नहीं, जहन्नमी कुत्ते हैं ये। ईएक्स मुसलमान नहीं, जहन्नमी कुत्ते हैं। कुत्ता बोलने भी जरा हमको शर्म आ रही है, कहीं कुत्ता बोले तो जाकर अल्लाह के सामने कमजोर कर देगा। देखो अल्लाह आपकी नेमत का मैंने कभी नाशुक्री नहीं किया, दूसरा काम कर सकता हूँ, मगर पैगंबर के खिलाफ मैंने कोई बात नहीं कहा, आपके खिलाफ मैंने कोई बात नहीं कहा। मेरे भाइयों, मगर इंसान होकर
ایمان والے ہو کر ایمان چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ لوگ جو ہے بالکل اللہ کے نافرمان ہیں اور جہنمی لوگ ہیں. یہ مسلمان کا لفظ ان کے لیے کہنا قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ایمان سے نکل جاتا ہے تو مسلمان رہتا کہاں ہے. تو یہ تو آج کل بڑے شان سے بولتا ہے، ایسا سمجھتے ہیں ایمان جب بولے تو یہ کپڑے کا شکل سمجھتے ہیں. کیا کپڑا؟ یہ کپڑا پہن لیے برابر نہیں پھینک ڈالے، یہ جوڑا پیسہ نہ ہے وہ تو ڈھال پھینک ڈالے. ایمان بھی ایسا سمجھ کے ہیں نہیں. ایمان جو ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، مرنے کے ساتھ لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کر جنت جانے تک ایمان کا ہونا لازمی ہے. تو یہ وہ چیز ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں جو ہے ہمیں اپنے ایمان کی جو ہے فکر جو ہے کر لینا چاہیے. اس لیے جو ہے ہمیں اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرے. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آج کا جو الحمدللہ پروگرام ہوا ہے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں کمنٹ کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو پہلی بات میں نے وہاں جا کر پروجیکٹ دیکھا ہے، ماشاءاللہ سیرت نبی کے عنوان پر جو پروجیکٹ بچیوں نے تیار کیا ہے بہت ہی عمدہ اور شاندار ہے. جیسا کہ مفتی عبداللہ صاحب نے کہا بھائی جب دنیا کے اندر لوگ سائنس کا پروجیکٹ بناتے ہیں، دیگر چیزوں کا پروجیکٹ بناتے ہیں، تو ہم نبی کی سیرت کا پروجیکٹ کیوں نہ بنائیں. چنانچہ وہاں جا کر دیکھا گیا ماشاءاللہ بچیاں اپنے اس سے فکر سے بہت سے پروجیکٹ بنائے ہیں، بہت ہی شاندار ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ہے بہتر سے بدلا، بہتر سے بہتر کرے اور بھی زیادہ اپنی کارگزاری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے ماں باپ کو بہتر سے بہتر بنائے. اور مفتی صاحب نے جو فکریں کیا ہیں اور دیگر جو ذمہ دار حضرات نے جو فکریں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے. اس کے بعد جو یہ یہاں نعت گوئی کا پروگرام تھا، میں نے مفتی صاحب سے کہا بھائی میں نعت گوئی کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں. مفتی صاحب سے میں نے کہا نعت گوئی کے مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ مجھے نعت گوئی کا سننے کا اور سنانے کا بڑا شوق ہے. الحمدللہ ہمارے مدرسے مفتاح العلوم کے اندر بھی ہم جو ہے مستقل نعت کا پروگرام رکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ جیسا انہوں نے انعام کا اعلان کیا، ہم بھی جو تھوڑا بہت بچوں کو پھول نہیں تو پھول کی پگڑی تو دیتے ہیں، الحمدللہ انعامات مقرر کرتے ہیں. تو اس طرح ہمیں مقرر کرتے ہیں الحمدللہ، اور بچوں کو نعت گوئی کا جو ہے طریقہ سکھاتے ہیں اور ہر بچے کے اندر اس طرح کا سلیقہ آنے کے واسطے کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں بچیاں نعت پاک پڑھی، سن کر بڑی خوشی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور خوب اور بہتر سے بہتر نعت پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح یہ جو سیرت نبی کے عنوان پر تقریر کا سیکھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اور آج کرے تو پروگرام کے سلسلے میں جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا دے. تو یہ بات میں بولتے بولتے یہاں میں نے بریک کر دیا، وہ بات میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھو محبت اصل میں کسے بولتے ہیں، محبت حقیقی کسے کہتے ہیں. دیکھو جس سے محبت ہو اس کی اطاعت کرنا، جس سے محبت ہو اس کی اطاعت کرنا. یہ نہیں کہ دعویٰ تو کرتے ہیں مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، یہ ایک بات بھی مانتے نہیں. جیسے ایک جنا کیا بولتا ہے، مجھے بابا سے کہتا میں بہت محبت ہے، مجھے اماں کا کو بولا تو بہت محبت ہے. اس کے بعد ان کے اماں کا بولے رے جا کو دکان سے ایک آدھا لیٹر پائے دودھ کی پاکٹ ڈال دے رہے تو وہ ایک نہیں ہوتا سوگت ہے. ان کے بابا بولتے ہیں رے جا کو یہ گاڑی خراب ہے، پنچر لگی رہے جا کو پہلے ڈالنے گاڑی بولے تو وہ نہیں کرتا ہے. یہ محبت بولتے کیسے ہے؟ دعوی محبت ہے، یہ دعوی محبت سے کام چلتا نہیں. حقیقی محبت یہ ہے کہ ہمارا چہرہ مہرہ، ہمارا گھر کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہماری تجارت، ہماری پوری سوسائٹی اور پورا معاشرت کیا ہو جائے، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. تو یہ حقیقی محبت ہے. دیکھنے والا کہہ دے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام لگ رہا ہے، نبی کا حبیب لگ رہا ہے، نبی کا محبوب لگ رہا ہے، عاشق رسول لگ رہا ہے بول کے اس طرح کے جو ہے اس کی زبان سے نکلنے لگے الفاظ. کیسے ہماری زندگی کو دیکھ کر
ہمارے لائف کو دیکھ کر، ہماری ظاہری حالت کو دیکھ کر اس طرح کے ہمارے اندر صفات پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں صرف زبان سے بولنے والے ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہ بھی الحمدللہ، مگر ذرا اندر بھی اترنا چاہیے، ذرا اندر بھی اترنا چاہیے، تو ہمارے عمل ایسے ہو کہ جو دیکھ کر کہہ دیں کہ بھئی تو اللہ کے نبی کا عاشق لگ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف۔ اگر ہم نے عشق نبی کا دعویٰ تو کیا، عشق نبی کے دعوے پر ہم نے کچھ کام بھی کر کے دکھایا، مگر وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو وہ عشق نبی کا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، حقیقی بات نہیں ہوگی۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر محبت پیدا ہو جائے، اور اس طرح کی سیرت کے جلسے لگنے سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سننے سے ہمیں محبت پیدا ہوتی ہے، اور نبی کا عشق بڑھتا ہے، اور ہمارے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس میلاد کے پروگرام میں ہمارے طرف سے ایک میسیج یہی ہے کہ ہم اپنی لائف کو کیسے بنائیں کہ گڈ لائف بنائیں، اور بہترین کہیں بہتر سے بہتر لائف ہماری بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ہم جو ہے آئیڈیل بنائیں، اپنے لیے نمونے عمل بنا کر ہم زندگی گزارنے والے ہوئے انشاءاللہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو، اپنے نوجوان بچیوں کو، اور گھر کے عورتوں کو، اور تمام خاندان کے لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ بھائی دیکھو، ہم نے جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم نے سنی، اس پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور آئے ہوئے تمام مہمانوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ماں بہنوں کو، بچے اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ نبی کا عاشق بنائے۔ خصوصاً یہ پروگرام کے جو ہے فکر کرنے والے مفتی عبداللہ صاحب اور ان کے ساتھیاں، اور جمعیت العلماء کے جو ہے ساتھیاں ہیں، یا ختم نبوت کے ساتھیاں ہیں، اور اسی طرح ہمارے علماء اکرام جو اپنا خاص وقت نکال کر آپ کے پاس آئے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز مفتی انس طاہر نندیال کے، وہ بھی آنا چاہتے تھے، وہ ختم نبوت کے عنوان پر بڑی محنتیں کر رہے ہیں، اور یوٹیوب چینل میں ان کا جو پروگرام بھی آتا ہے، مگر وہ نہیں آ سکے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اور یہ دعا بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کہے ہوئے باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے کا پروگرام اس کے ساتھ